سید نور زمان نقشبندی شاذلی کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھو، ایک ہے شیعہ، ایک ہے رافضی، ایک ہے رافضیوں میں دو قسمیں، غالی رافضی اور رافضی۔ یہ اس سے بھی خارج ہے جو بغض رکھتے ہیں۔ کیا؟ ان میں یہ تھا کہ وہ اصحاب رسول کے خلاف بات کر دیتے تھے، علمی اختلاف کر دیتے، مگر بغض نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد جو طبقات آنا شروع ہو گئے 14 سے، انہوں نے بغض رکھنا شروع کر دیا۔ جن پہ فتوے لگے یہ بغض کی وجہ سے لگے۔ اکثر آپ پہ ایک اعتراض اٹھتا ہے، کیوں یہ جو یہ تھا، یہ سوالے والوں کو ان پر قیاس مت کرو بھائی۔ موجودہ دور کے لوگوں کو پچھلے والوں پر قیاس نہ کرو۔ وہ راوی جو روایتیں بیان کر چکے وہ عالم ہوا کرتے تھے، ایک جاہل کو ایک عالم پر قیاس مت کرو۔ تو وہ لوگ علمی طور پر جو یہ چیزیں آتی تھی اعتراض کر جاتے تھے، مگر بغض نہیں رکھتے تھے۔ یہ فرق تھا۔ اور ایک تھا جو حب علی میں حضرت علی کو سب پہ افضل، یعنی دیکھو ان کا عقیدہ انبیاء پہ فضیلت کا نہیں ہے۔ یہ میں آج آپ کو بتا دوں، رافضی تھا جابر جوحفی، تفسیر جابر جوحفی جو ہے باقاعدہ مل جائے گی، اس میں جا کے اس نے اصحاب آیات محمد رسول اللہ والذین معہ کو پڑھ لو، اس نے اس پر پورے حضرت علی کی کون سی روایت لکھی ذرا پتہ تو تمہیں خود چل جائے گا، پڑھ لو تاکہ پوری آیت۔ اس میں یہ تھا کہ وہ ہر چیز کو حضرت علی سے منسوب کرتا تھا، قرآن کی ہر آیت ہو کچھ بھی ہو کس سے منسوب کرتا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غالیت نہیں، یہ رافضیت تھی حب میں، باقیوں کو برا بلا نہیں کہتا۔ اور اسی کی روایتوں میں بعد الانبیاء افضل کہا ہے۔ کیا؟ یہ بھی نہیں کہ بعد النبی ہے، بعد الانبیاء۔ اسی تفسیر میں وہ بھی حضرت علی کا فرمان اس نے اپنے جو نقل کیا، پورا ایک لمبا خطبہ پڑھا، اس نے لکھا ہوا ہے اس میں تفسیر میں۔ بہرحال اس نے لکھا، لیکن اس میں جو عقیدہ ہے کیا ہے؟ بعد الانبیاء۔ اب یہ فرق کیا تھا کہ ہر چیز حضرت علی کو مانتے تھے۔ شیعہ میں یہ فرق ہے کہ وہ حضرت علی کی فضیلت تو مانتے ہیں مگر باقی صحابہ کو بھی مانتے تھے۔ یہ آج کل کے شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس دور کے شیعوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل والوں کو بھی اللہ ہدایت دے، اصلی شیعہ بن جائے تو کام ہی ختم ہو جائے، نہ رہے گا۔ اب ان دونوں میں روایت سنیوں نے بھی اٹھائی، غالی رافضیوں سے انہوں نے بھی اٹھائی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اٹھائی تم دونوں محدثینوں نے، ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، یہ پھنسے ادھر ہی ہیں۔ تو پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی نا تم کو۔ امام بخاری نے کتنی اٹھائی ہے؟ 23 حدیثیں یا 27 ہے تقریباً۔ امام مسلم نے کتنی اٹھائی ہے؟ 25 ہے کہ پتہ نہیں کتنی ہے۔ نعرے تو لگانا شروع کر دے تو پھر بولتے کیا؟ اب تو خود پھنس گیا نا، تو جس جگہ پہ کھڑا ہے مینار پہ اس نے تیرے کو پھنسا دیا، تیرے پاس کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب ہے بغض۔ کیا ہے؟ کیا جواب ہے؟ ادھر بغض نہیں ہے، ادھر بغض ہے۔ رہا یہ جو دوسری بات ہے کہ اصحاب رسول کو برا بھلا کہنے پہ فتویٰ حرام کا ان کا بھی ہے۔ پہلے تو ہیلا مارتے تھے، تو اب تو وہ نکال دیا انہوں نے کہ دل دکھتا ہو تو اب وہ نکال دیا غالباً، وہ سیدھا سیدھا حرام کا فتویٰ ہے۔ یعنی دل دکھنے والے میں کہ جائز ہے، اس سے پھنس گئے، یہ تو کھٹر ہے تو اس سے بھی نکل جاؤ گے، تو حرام کا فتویٰ دے دیا، تو حرام مان لیا کہ بھئی یہ حرام ہے۔ اب ہمارے والے سارے نیچے امام بن جاتے ہیں، ہاں یہ کیا بات ہوئی؟ تو امام تھوڑی ہے، نہ تو امام طحاوی ہے، نہ امام ابو حنیفہ ہے، نہ امام جو ہے نہ بخاری ہے، نہ امام مسلم ہے، تو کیا ہے؟ تیرے کو کوئی بٹھا دے تو اپنی مدرسے کی عبارت کی کتاب بھی صحیح نہیں پڑھ سکے گا، اور بات ہے تو اتنی آسمان پہ پھر کہتے میرے جیسے مجھے کہتے دلیلیں دے رہا ہے۔ اب کدھر پھنسا ہے؟ جب تمہیں اس وقت میں سمجھا رہا تھا باتوں کو، کیا کہتے تھے؟ یہ اب لٹکا دیا نا، ابھی میں نے بھی بچا ہے بغض پر، ورنہ تم لوگ لٹک گئے تھے۔ تم سے ایک سوال کیا جاتا ہے، یعنی یہ مولوی صاحب آتا ہے کہتے ہیں جس نے مدرسہ نہیں پڑھا عام آدمی کی دلیل نہیں مانتا، مولوی نہیں ہے یہ، کیا کہتا ہے؟ اپنے اصول پر آ جاؤ نا، کیا کہتا ہے؟ مولوی نہیں ہے، مفتی مولوی کی بات نہیں مانتا، یہ مفتی نہیں ہے۔ مفتی اس مفتی کو نہیں مانتا جس نے تمرین کی ہو صرف۔ یہ تم لوگوں نے اصول بنائے، میں نے تو نہیں بنائے۔ تو یہ آپ کا مزاج ہے اور یہ تقسیم علم ہے۔ تو آپ بتاؤ آپ کدھر کھڑے ہو؟ تم میں کتنے مفتی ہیں؟
یہی چکر ہے. کون سی چیز اب ایسی روافض نظامی چیز جانتے نہیں ہو, کون سی چیز نظام سے تعلق رکھتی ہے, خلافت کے کیا اقسام ہیں, ملوکیت کس کو کہتے ہیں, بس شروع ہو جاتے ہو, کتاب لکھ دی خلافت ہے, ملوکیت ہے, یہ ہے وہ ہے. اس نے کتاب لکھ دی خلافت اور ملوکیت, تم ملوکیت کے منکر ہو گئے, ہر چیز کو خلافت سمجھنا شروع ہو گئے. تم کیا سمجھتے ہو؟ شیطان تمہارے ساتھ نہیں کھیلتا, اس کو پتہ ہے, انہوں نے تمہیں اس کو کام ہے لڑکانا, تمہیں تمہارے اعمال کو ضائع کرنا. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم گناہگار بھی ولی ہو جاتے ہیں اور تم کافر بھی ولی ہو جاتے ہو. یعنی روافض میں سارے کافر اولیاء ہیں. جو صحابہ کو کافر سمجھتا ہے اس کو ولی سمجھتے ہیں, جو مسلمان سمجھتے ہیں اس کو گمراہ سمجھتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ یہی معیار ہے نا. ادھر آ جاؤ ہمارے ہاں, جو ان کو کافر سمجھتے ہیں وہ ولی ہے, رخصت دیتا ہے وہ ولی ہے ہی نہیں. معیار ہر کسی نے اپنا بنایا کہ نہیں بنایا؟ اپنی تحقیق کے دروازے کھولو, عقیدت میں بہہ چکے, کھڑکیاں تمہاری زیادہ کھل چکی ہیں.